نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا پہلا ٹاپک قبر پرستی۔ اسلام میں قبر پرستی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، تو اس کا اگر ایک اس جملے میں جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلام میں قبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے دعائیں مانگنا، دعائیں منگوانا، صاحب قبر کو وسیلہ بنانا، وہاں پر کوئی دھاگے باندھنا، وہاں پر کوئی رنگین کپڑے باندھنا، قبروں کو مزین کرنا، سنگ مرمر کی بنانا، اس کو اوپر سے چاہے ایک باغ بنا دینا، اس کے اوپر کوئی محل تعمیر کر دینا، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور عموماً یہ جانے والے کی پہلے تو محبت میں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان اس محبت کو عقیدت میں بدلتا ہے، اور وہ قبر جو ہے وہ ایک شرک کی کیفیت اختیار کر جاتی ہے، اور پھر وہ میلے ٹھیلے کی بھی کیفیت اختیار کر جاتی ہے۔ اسلام میں جب بدعات کا رواج عام ہوا تو مسلمانوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سب سے پہلے قبروں کو پختہ کرنا شروع کیا، ان پر عمارات بنائیں اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنے، پختہ کرنے، ان پر بیٹھنے یعنی قبر کے اوپر بیٹھ جانا اور قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو بہت زیادہ شعر و شاعری ہوتی ہے نا، اس سے منع فرمایا ہے۔ کوئی ایک علامت ایسی کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ فلاں کی قبر ہے، تو بس اس کی پھر آپ کے فقہا جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ جس کے اوپر چلے نام لکھا ہوا ہو یا ولدیت لکھی ہوئی ہو یا میکسیمم پھر تاریخ وفات۔ ہمارے ہاں تو جو کتبے بنے بنائے ملتے ہیں ان کے ارد گرد پہلے کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی ہے، پھر اندر جو چاہیں آپ اس کے اوپر لکھوائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے آپ کے لیے ہمارے ہاں۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تو آپ کی بعض بیویوں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے ہجرت کی ہے نا حبشہ کی، اور گرجے کا نام ماریہ تھا۔ تو دونوں امہات المومنین نے اس کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصاویر کا ذکر کیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، یہ ایسے لوگ ہیں جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور پھر اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے بدتر مخلوق ہیں۔ اب ان احادیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ اسلام میں قبروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو مزین کرنا اور ان میں نیک لوگوں کی اگر قبریں ہوں تو ان میں غلو کرنا اور ان کو سجدہ گاہ بنا لینا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم ناپسند کرتے ہیں کہ قبر پکی بنائی جائے یا اس کو لیپ کیا جائے یا اس کے پاس مسجد بنائی جائے یا کوئی نشانی رکھی جائے یا اس پر کتبہ لگایا جائے۔ تو لہٰذا باقی جو ہے نا، آپ اس کی جو ریفرنسز ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن مینلی
جو اس میں ہمارے لیے بات ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو مزین کرنا، کسی قسم کی بھی اس کے اوپر اتنے خرچے کرنا، ان کو پکا بنانا، سنگ مرمر کا بنانا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا، ان اقوام پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ تو یہ جو بد دعائیہ ایک کلمہ ہے، اس میں لوگوں کو روکا گیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دیں اور طرح طرح کی بدعات اور شرکی اعمال میں پھنسیں۔ جو شخص ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں جانے کا شارع نے یعنی شریعت بنانے والے نے حکم نہیں دیا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا طالب ہوتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، یا دعا کرتا ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یا کسی قسم کا ذکر الہی کرتا ہے، یا کوئی اور عمل صالح کرتا ہے، تو شریعت اسے باطل اور نافرمانی قرار دیتی ہے۔ البتہ اگر اتفاقیہ وہاں سے گزر ہو تو اپنے لیے اور ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرے۔ یہاں پر آپ ایک اگزامپل لیجئے، ایک ہے کہ آپ اپنے گھر سے اس قصد اور ارادے کے ساتھ جاتی ہیں کہ میں علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار پہ جا رہی ہوں، جس کو کہ داتا دربار کہا جاتا ہے، اور داتا کہنا بھی شرک ہے۔ وہاں بندہ جائے اور وہاں پہ جا کے دعائیں مانگے اور وہاں پہ قبر کی زیارت کرے، تو اس کو تو شریعت باطل اور نافرمانی قرار دیتی ہے، اور بعض صورتوں میں پھر یہ بدعت سے بڑھ کے شرک بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں وہ قبر پڑتی ہے ان کی، علی حجویری رحمہ اللہ کی، اور آپ گزرتے ہوئے جو ہے وہ دعا کر دیتے ہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین والی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اتر کے اندر بھی چلے جاتے ہیں اور آپ دعا کر کے جو قبروں کی زیارت کی دعا ہے وہ کر کے آپ نکل آتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی قبر آئے تو پھر آپ اس پر اگر آپ رکنا چاہتے ہیں تو پھر کسی بھی مسلمان کی قبر پہ رک کے آپ دعا کر سکتے ہیں نا۔ پھر یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نون اس طرح کی جو ایک مزار ہے اس پر ہی رکیں اور اس پر آپ دعا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہونا کہ باقی جگہوں سے ان جگہوں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ منع ہے۔ پھر اسی طرح سے امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ مزاروں کو آباد کرنے والے غیر اللہ سے ڈرتے ہیں، غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں اور غیر اللہ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مزاروں کو اپنا گھر نہیں کہا جبکہ مسجدوں کو اپنا گھر کہا ہے، پس مزارات مشرکین کے گھر ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں جس میں مزاروں کی تعریف کی گئی ہو، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی تعریف پائی جاتی ہے۔ اب ایک غلط فہمی جو ہم میں سے بعض لوگوں کو ہوتی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے حوالے سے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے اس بات سے کہ مسجد کے اندر قبر ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قبر مبارک سیدہ عائشہ کے حجرے میں تھی، اور حجرہ ایک دیوار کے ذریعے مسجد نبوی سے الگ تھا، اور حکم یہ ہے شریعت کا کہ نبی جہاں پر وفات پائیں وہیں انہیں دفن کر دیا جائے۔ بعد میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے تو جو حجرہ مبارک ہے وہ مسجد کے اندر آ گیا ہے، لیکن حجرہ اٹ سیلف آج بھی مسجد کا حصہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں بات یاد رکھنی ہے۔ باقی آگے آپ کی کتاب میں ایک ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے حجرے کے گرد جو دیواریں بنی پھر بنی۔ اب زیارت قبور کی مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک گروہ صرف مردوں کے لیے زیارت کے جواز کا قائل ہے، اور آپ دیکھیں آپ سعودی عرب جاتے ہیں، آپ کو بقیع الغرقد جو قبرستان ہے اس کے اندر آپ کو جانے کی، خواتین کو جانے کی اجازت نہیں ہے،
ٹھیک ہے. سو یہ ایک گروہ ہے جو صرف مردوں کے لیے زیارت کا قائل ہے. دوسرا گروہ مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کے جواز کا قائل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اور دوسرا جو گروہ ہے جو مردوں اور عورتوں دونوں کو اجازت دیتا ہے، وہ کہتا ہے، اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب جو کوئی زیارت کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ وہ زیارت کر لے اور تم باطل بات نہ کہنا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، مگر اب ان کی زیارت کرو کیونکہ اس میں عبرت ہے. تو لہٰذا جو زیارت قبور ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے عبرت، کہ یہ بندہ کل کہاں تھا اور آج یہ کہاں ہے، کتنا یہ بے بس ہے، کتنا یہ لا تعلق ہے، اور کبھی اب یہ واپس اپنی اس دنیا میں نہیں آ سکتا جس کو یہ اتنی پسند کیا کرتا تھا. تو یہ قبر پہ جانے کا مقصد یہ ہے کہ کل مجھے جانا ہے، کل میں نے اسی طرح کی ایک مٹی کی ڈھیری کے نیچے ہونا ہی ہونا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے. یہ واحد مقصد ہے قبروں کی زیارت کا. تو لہٰذا علامہ البانی فرماتے ہیں کہ قبرستان کی زیارت کے مستحب ہونے کے سلسلے میں عورتیں اور مرد برابر ہیں. اور اس کے انہوں نے آگے دلائل بھی دیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ فزور القبور جو ہے یہ عام ہے، اس میں عورتوں کا بھی شامل ہیں. پھر اسی طرح سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پر گئی تھیں اور دعائے مغفرت کی تھی ان کے لیے. اب یہ ہے کہ ممانعت والی حدیث وہ بھی موجود ہے اور وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر. تو اس حدیث میں جو لفظ ہے نا وہ ہے زوارات، کثرت سے زیارت کرنے والیوں پر، اس لیے کہ بار بار جانا، روزانہ جانا. کسی نے بتایا کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو وہ جو قبرستان ہے وہ آؤٹ آف دا وے پڑتا ہے، کافی دور، لیکن وہ روزانہ صبح پہلے ادھر جاتی ہیں اور پھر کوئی اور دنیا کا کام کرتی ہیں زندگی کا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہماری اپنے مینٹل جو پیس ہے اور مینٹل سٹیٹ ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا پریشان حال کر لیتے ہیں جب اتنا زیادہ قبرستان جاتے ہیں کہ دنیا کے جو کام ہمارے ذمے بھی ہوتے ہیں ہم ان کے بھی قابل نہیں رہتے. تو یہ ہمارے لیے ہی روکا گیا ہے، ہماری ذہنی جذباتی کیفیات کو دیکھتے ہوئے ہی روکا گیا ہے بہت زیادہ جانے سے. اور کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اس لیے کہ عبرت کے لیے. اور پھر یہ کہ کوئی خاص دن متعین نہ کریں. لوگوں ہمارے ہاں رائج ہے عیدوں پہ جانا، ہمارے ہاں رائج ہے محرم میں جانا. ایک بیوہ کی عدت ہوتی ہے، وہ لاہور میں ہے، پھر بھی فون آ رہا ہے کہ عاشورہ ہے تو میں وہ ادھر کتنے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر میرا گاؤں ہے اور وہاں پہ میرا ہسبینڈ دفن ہے تو میں ہوا ہوں. وہ اس کو شریعت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنی رائج ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور پھر ممانعت ہے وہاں پر شور کرنے کی، بین کرنے کی، ٹھیک ہے، ایسی طریقے سے وہاں پر بیٹھنے کی کہ انسان جو ہے وہ اپنا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ کھو دے. اچھا، اب ہم وسیلہ پر بات کر لیتے ہیں، پھر ان دونوں ٹاپکس پر آپ سوال اگر کوئی ہو تو کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے. وسیلہ، ابھی جو ہم نے قبر پرستی کی بات کی تو آپ دیکھیے کہ قبر پرستی بھی ایک وسیلہ بنایا جاتا ہے، قبروں کو بھی ایک وسیلہ بنایا جاتا ہے جو کہ غیر شرعی وسیلہ ہے. وسیلہ وصلہ یصلو سے ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعے کا اختیار کرنا ہے. لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدر و منزلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجے کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو عطا کیا جائے گا،
اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ پس جس نے میرے لیے وسیلہ یعنی جنت کا درجہ مانگا اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور یہ ہم مانگتے ہیں اذان کے بعد کی دعا میں۔ تو گویا وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے یا کوئی حاجت پوری کروانے کے لیے یا مصیبت دور کروانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ شرعی جو وسیلہ ہے، جو جائز وسیلہ ہے، اس میں 3 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک متوسل الیہ یعنی جس کی طرف وسیلہ چاہا جا رہا ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ الواصل وہ بندہ جو وسیلہ پکڑنا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، حاجت پوری کروانا چاہتا ہے، مصیبت دور کروانا چاہتا ہے۔ اور تیسرا المتوسل بھی وہ شرعی طریقہ جسے اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے یا حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اب وسیلے کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ نمبر 1، وسیلہ اختیار کرنے والا مومن ہو، ایک مومن انسان اللہ سے دعا کرے۔ وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے یعنی المتوسل بھی، وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، اپنے پاس سے من گھڑت وسیلے ہم نہیں بنا سکتے۔ اور نمبر 3، وہ عمل جسے وسیلہ کے طور پر اختیار کیا جائے اسے شرعی انداز میں انجام بھی دیا جائے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم نا اتنا قرآن پڑھ لو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جنرلی قرآن کی تلاوت کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، آپ اس وقت جو دعائیں کرتے ہیں ان کے قبولیت کے چانسز بڑے ہوتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صورت کو فلاں وقت پر اتنی دفعہ پڑھو، مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ انڈے کے چھلکے کے اوپر فلاں جو پتہ نہیں آیت الکرسی کہ کیا وہ لکھ لو، اور پھر جب سورج ڈوب رہا ہو یا پتہ نہیں نکل رہا ہو اس وقت کھڑکی میں کھڑے ہو کے سورج کو دیکھتے ہوئے یہ پڑھو۔ اب آیت الکرسی پڑھنا اپنی جگہ اور اس کے ساتھ یہ سارے لوازمات لگانا جو ہے یہ غیر شرعی ہیں، یہ پھر غیر شرعی وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو غیر شرعی افعال اور غیر مومن کا کوئی عمل جو ہے وہ وسیلہ کے طور پر نہیں بن سکتے اور نہ ہی قرب الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں وسیلہ کا لفظ 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ایک المائدہ 35 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اور وابتغوا الیہ الوسیلہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وسیلہ سے مراد یہاں قربت ہے، اور دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے ذریعے اور اس کی خوشنودی کے عمل سر انجام دے کر اس کا قرب حاصل کرو۔ دوسری جگہ بنی اسرائیل 57 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ آیت اس غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ بزرگوں اور نیک ہستیوں کو بطور وسیلہ اختیار کیا جائے۔ نیک، باعمل، قرآن اور سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے والے افراد سے دین کے معاملے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے، ان کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کی صحبت سے ایمان کو تازہ کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو اپنی مشکل کا حل بنانا اور فوائد کے حصول کا ذریعہ سمجھنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود ایک ایسے وسیلے کی تلاش میں ہیں جو انہیں اللہ کے قریب کر دے، وہ خود وسیلہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت وسیلے کی جائز صورتیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، ایمان باللہ۔ آپ کا اللہ پر ایمان ہے نا، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ یا اللہ میرا جو تجھ پر ایمان ہے نا اس کی وجہ سے تو
مجھے اپنا قرب عطا فرما، میری فلاں حاجت پوری کر، میرے سے فلاں مصیبت دور کر۔ جیسا کہ آل عمران میں وہ جو اولو الالباب کی تعریف آئی ہے تو وہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، یہ جو فا ہے نا یہ سبب کے لیے ہے کہ لہٰذا تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا۔ اس دعا کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور یاد کیجئے اور اس کو وسیلہ بنائیے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے اور جب سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کس چیز کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے؟ سورۃ الاخلاص والا جو توحید پر ایمان ہے اس کو، کہ مجھے اس طرح تیری توحید پر ایمان ہے، تو اپنی توحید پر ایمان کو وسیلہ، یہ شرعی وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا ایمان۔ دوسرا اسماء حسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خود سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے سارے نام خوبصورت، اس کو ان ناموں سے پکارو۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلِذُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یا ذا الجلال والاکرام کے ساتھ چمٹے رہو، مانگا کریں، خوب مانگا کریں، سجدوں میں اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکار پکار کر مانگا کریں، اور اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکار صرف وہ سکتا ہے جس کو ان ناموں کی کوئی سمجھ ہو، کوئی فہم ہو، کوئی معرفت ہو، کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ لطیف ہے تو پھر وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، اگر وہ الرزاق ہے، اگر وہ الوہاب ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر جب آپ کو یہ معرفت ہوتی ہے تو پھر آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگتا ہے التجا کر کر کے تو اس کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، تو جب اس نے رکوع اور سجدہ کیا اور تشہد پڑھ لیا تو دعا مانگنے لگا اور کہنے لگا اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ حمد تیرے ہی لیے ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر تو، اے منان، اور اے آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، اے جلال اور عزت والے، اے زندہ، اے قائم، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور آگے سوال کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تم جانتے ہو اس نے کیا دعا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ جب اس سے یعنی اللہ سے اس نام کے ساتھ یعنی اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو وہ عنایت فرماتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں اسم اعظم کے حوالے سے سوال آ رہا ہوگا، تو ایک جو سب سے راجح رائے ہے وہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم جو ہے وہ اسم اعظم ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر یا ذا الجلال والاکرام کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور جیسا کہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سارا واسطہ دے کر اس بندے نے دعا کی ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ پھر اسی طرح سے
جب آپ جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ذو النون علیہ السلام، ذو النون قرآن میں کہا گیا ہے یونس علیہ السلام کو. ذو النون کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، وہ کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس کو ذریعہ بنا کر کسی بھی چیز کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے قبول کیا ہے. تو مانگیں. کتنے آسان اور کتنے زبردست اور کتنے اوتھینٹک اور گارنٹیڈ طریقے ہیں ہمیں وسیلے کے جو بتائے جا رہے ہیں. ہم کیوں اندھیرے میں ادھر ادھر تیر تکے چلانے چل پڑتے ہیں. تیسرا وسیلہ نماز. نماز کو وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل ہے. تو جس کو کوئی حاجت ہو وہ 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اپنی فرض نماز کے بعد دعا مانگے، جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی تو اس کی بینائی لوٹ آئی. نمبر 4 روزہ. روزہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرتا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے میں آپ سے لے لوں. تو آپ نے فرمایا تم روزہ رکھنا لازم کر لو کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں. اس کے لیے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ عاشورہ کا روزہ تو جو منیمم ہے وہ یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں. اس کے لیے آپ اس حدیث کے انشاءاللہ اہل ہو جائیں گے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ سیکنڈ بیسٹ لیول جو ہے نا روزے کا، عاشورہ کے روزے کا، وہ ہے 9، 10 اور 11 3 رکھ لینے. ابن حجر کی یہ رائے ہے. اور ورنہ 9 اور 10 کا رکھ لیں، ورنہ صرف 10 کا رکھ لیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں کا رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا تھا. اور اسی طرح سے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، یہ ایسے ہے کہ گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ضابطہ رمضان کے روزوں کے علاوہ کا زندگی میں ضرور رکھنا چاہیے. شوال کے 6 روزے، عشرہ ذی الحج کے جتنے بھی رکھے جا سکیں انسان سے، پھر اسی طرح سے محرم کے، عاشورہ کے، اور پھر منڈے تھرسڈے، اور یا پھر مہینے کے 3. اور مہینے کے 3 میں آپ ایام 20 کے رکھ سکتے ہیں. 13، 14، 15 چاند کی وہ نہ رکھ سکیں تو آپ اس کو اسپریڈ آؤٹ کر کے بھی ایک ایک کر کے بھی پورے مہینے پر رکھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں کی جاتیں: والد کی دعا، روزے دار کی دعا، اور مسافر کی دعا. آپ کو دعا کوئی قبول کرانی ہے، آپ کی حاجت اٹکی ہوئی ہے، روزہ رکھیں، افطار کے وقت دعا کریں. سمپل، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. نمبر 5 صدقہ. اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا افضل وسائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک حصہ ہی ہو. پھر حج اور عمرہ اللہ کا قرب پانے اور گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. یہ 6واں وسیلہ ہے. 7واں، اس کے نیچے جو احادیث ہیں وہ آپ لوگ خود پڑھ سکتے ہیں. میں برکت کے لیے یا بعض جن کو ایکسپلین کرنا ہے ان کے لیے کوئی بیچ میں سے پڑھ رہی ہوں وقت کی کمی کے باعث. 7واں وسیلہ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے. 8واں وسیلہ تلاوت قرآن کریم. یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 1 نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں، اہل اللہ اور اللہ کے خاص تعلق والے. قرآن کی تلاوت ایک تو قرآن الفجر یا فجر کی نماز کے اندر، بیسٹ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ یاد ہو کہ تھوڑی قرات طویل کر کے فجر کی نماز کے اندر پڑھ لیا جائے. فجر کی نماز کے بعد مصحف سے دیکھ کر یہ بھی پڑھنا چاہیے. اور دن کے دونوں کناروں پر اگر ہو سکے تو ایک فجر کی نماز کے بعد پڑھا ہے نا تو عصر اور مغرب کے درمیان چاہے وہ مصحف سے ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں آپ، ایک صفحہ پڑھ لیتے ہیں آپ، یا آپ کو کچھ پورشن حفظ ہے تو اس کی دہرائی کر لیتے ہیں آپ. تو یہ قرآن کریم کی جو تلاوت جتنی آپ کریں گے اتنی آپ اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھیں گے.
اچھا جی، پھر اسی طرح سے آخری حدیث قرآن حکیم کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید سفارش کرے گا، یعنی وسیلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی سفارش مانی جائے گی، یہ بحث کرے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی، جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا، اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا تو اسے ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے گا۔ پھر اگلا وسیلہ نمبر 9، ذکر و تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، یہ سب تسبیح، تحلیل، تحمید، یہ سب پسندیدہ اعمال ہیں اور یہ وسائل ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے اور دعاؤں کے قبولیت کے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کر کے رات کو سو جاتا ہے، وہ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر جب بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ 10واں وسیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، بشرطے کہ وہ درود کتاب و سنت سے ثابت ہو، خود ساختہ نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں سے مجھ پر اخلاص دل سے ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی وجہ سے 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 گناہ معاف کرے گا۔ 11واں وسیلہ، استغفار، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ استغفار کے کچھ جو مسنون کلمات ہیں، سب سے شارٹیسٹ تو ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، تو استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس کو کثرت سے پڑھ لیا کریں اٹھتے بیٹھتے۔ اور اسی طرح سے ایک اور استغفار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دعا کرنا، اپنی زبان میں دعا کرنا، خشوع و خضوع سے دعا کرنا، اپنے جذبات، اپنی کیفیات، اپنی کمی اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کے، اپنی انسیکیورٹیز اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کے، اپنی انگزائٹیز، اپنی بے چینیاں اللہ کے آگے رکھ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز معزز نہیں۔ اسی طرح فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ آپ جتنی دیر خدائے واحد سے، اللہ واحد سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اور دعا کا اصول کیا ہے کہ کوئی شخص جب دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے جو اس نے مانگا، یا اس سے اس جیسی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ تو لہٰذا دعا جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور ہم میں سے کچھ جو بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے بڑی دعائیں کی، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو میں نے مانگنی چھوڑ دی۔ تو آپ نے کس کا نقصان کیا؟ آپ نے تو اپنا مزید نقصان کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی اگر تاخیر آپ کی قسمت میں رکھی ہے دعا کی قبولیت میں، تو آپ اتنے بے صبرے ہو گئے کہ آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی خیر سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی، جب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہی دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔
یا تو فوراً اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک اور وسیلہ ہے بہت خوبصورت، وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا، ایک مسلمان بھائی کا دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحط پڑا تو خلیفہ وقت عمر رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کی درخواست کی، ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا اللہ، پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا کہتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو دعا کا کہتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے پھر دعا کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیک آدمی زندہ، اس سے آپ دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ 13واں وسیلہ، نیکی کرنا یا محرمات کو ترک کرنا، اپنی نیکی کا واسطہ دے لینا۔ مثال کے طور پر وہ 3 غار والے جن کی غار کے دہانے کے اوپر ایک چٹان آ گئی تھی، تو انہوں نے اپنی نیکیوں کو، نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ وہ چٹان جو ہے وہ وہاں سے ہٹا دی، اور غار کا منہ کھل گیا اور انہیں لٹرلی ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو یہ ہیں وہ شرعی وسائل جن کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اور غیر شرعی وسائل کسی فوت شدہ بزرگ کی قبر پہ جانا، یا سوچنا کہ یہ ہمیں قریب کر رہے ہیں اللہ سے، یا ان کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی، یا یہ کہ یہی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور یہ کہ یہ قبروں میں سنتے ہیں، اور یہ کہ یہ روحانی طور پر بہت بلند ہو چکے ہیں اب کیونکہ یہ قبر میں چلے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خرافات ہیں، بدعات ہیں، اور یہ شرک کے زمرے میں بھی آ جاتی ہیں۔ اب آپ آ جائیے ضمیمہ پر، علامات قیامت۔ اس کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں۔ اور اشراط شرط کی جمع ہے، اور شرط کے معنی علامت کے ہوتے ہیں۔ تو اشراط الساعہ کا مطلب ہے قیامت کی علامات اور اس کے اسباب، یعنی وہ علامات جن کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی، اور الساعہ قیامت کی گھڑی، وہ گھڑی جس میں قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور اس کو الساعہ یعنی گھڑی، وہ مومنٹ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ اچانک لوگوں کے سر پر آ کھڑی ہوگی، اور ساری کی ساری مخلوق ایک ہی چیخ یعنی سور کی آواز کے ذریعے مر جائے گی۔ علامات قیامت کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں، علامات صغریٰ، اور علامات صغریٰ بھی آگے سے 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو قیامت کے وقوع سے بہت پہلے کی علامات ہوں، جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہوں، یہ چھوٹی علامات کہلاتی ہیں۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، مدینہ میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا۔ اور علامات صغریٰ میں دوسری ٹائپ ہے متوسط علامات، اور یہ ایسی علامات ہیں جو ظاہر تو ہو چکی ہیں لیکن لگاتار ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بہت سی علامات ہیں، بہت زیادہ علامات ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ آپ پڑھیں گے آگے، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، برہنہ پا، ننگے بدن، بکریوں کے چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانا، ٹھیک ہے، وغیرہ، اور 30 جھوٹے مدعیان نبوت دجالوں کا ظاہر ہونا، یہ سب جو ہیں یہ لگاتار والی ہیں، ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسری ٹائپ ہے علامات کبریٰ، بڑی علامات۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، اور ابھی تک ایز فار ناؤ، تاحال ان میں سے کوئی ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ، یا اسید ہیں شاید، بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے قبل تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل علامات کا ذکر فرمایا: دھواں، دجال، دابۃ الارض یعنی ایک عجیب الخلقت جانور کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج، اور 3 جگہ زمین کے دھنسنے کے واقعات پیش آنا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں بڑے ہیوج لینڈ سلائڈز، اور سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ جو چھوٹی علامات ہیں پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ نے فرمایا: مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملایا۔ نمبر 2، ایمان اور عمل کی کمی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر باہم فخر نہ کرنے لگیں، یعنی بڑی بڑی مزین شاندار مساجد، لیکن ایمان اور تقویٰ جو ہے وہ ان میں سے ناپید۔ اور یہ آخری زمانے ہی کا یہ ایک خاصہ ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے، مزین کریں گے اور پھر ان کی آرائش اور زیبائش پر فخر کریں گے، بلکہ بعض اوقات اس کو دنیا میں نشر بھی کریں گے کہ یہ دیکھیں جو یہ اب ہم نے مسجد بنائی ہے اس کا کوئی مقابلہ کرے۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم بھی مساجد کی اسی طرح آرائش و زیبائش کرو گے جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کی سجاوٹ کی تھی۔ اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سجاوٹ ہے اس سے مراد ہے عمارت کو بلند اور لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ نے اس وقت اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار سے مزین کرنا شروع کیا تھا جب انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی تھی۔ انہوں نے اپنے گرجے اس وقت نقش و نگار سے سجائے جب انہوں نے آسمانی کتابیں تبدیل کیں، چنانچہ انہوں نے دین کو ضائع کر کے آرائش اور زیبائش کو اپنا مطمع نظر بنا لیا۔ تو مساجد کی دیواروں کو مختلف رنگوں اور نقشوں سے سجانا، رنگا رنگ ان کے اندر مہنگے شینڈلیئرز اور ان کی جو چھتیں ہیں ان کے اوپر کیلیگرافی اور ان کے اوپر نقش و نگار اور آرائشی اخراجات، یہ کئی دفعہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں سے کئی اور نئی سمپل مساجد جو ہیں وہ تعمیر ہو سکتی تھیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ جب تم مساجد کی تزئین و آرائش میں مبالغہ کرنے لگو گے اور قرآن مجید کے نسخوں پر نقش و نگار بنانے لگ جاؤ گے تو تمہاری بربادی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اچھا جی، علم دین کی کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت کی 3 نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حقیر و ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا۔ حقیر و ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، یہ بھی بہت ہی ایک ہے لمحہ فکریہ۔ جو حدیث میں لفظ ہے وہ ہے اصاغر، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ اصاغر کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم کو مضبوط نہیں کرتے، نہ ہی اپنے فتووں کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ شرعی دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ کرام اور کبار علماء کے ذریعے آتا رہے گا، لیکن جب علم چھوٹے لوگوں کے ذریعے آنا شروع ہوگا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اور چھوٹے لوگ سے یا اصاغر سے مراد عمر میں کم لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات عمر میں کم لوگ بھی بہت آگے بڑھ جاتے ہیں علم اور فہم میں۔ اچھا، آگے اس کی جو 2 احادیث ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ چوتھی چھوٹی علامت اخلاقی برائیاں۔
بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا کثرت سے ہوگا، اور مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا۔ یہ بھی بہت جو بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے، اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے، وہ ہمیں اپنے زمانے میں اب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ محرمات کو حلال کر لینا، شراب، زنا، اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آلات موسیقی کی بات ہے۔ تو محرمات کو حلال کر لینے کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، ان چیزوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ حرام ہے ہی نہیں، جیسا کہ شراب کے بارے میں بہت سے لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2، لوگوں میں ان حرام اشیاء کا استعمال اتنا زیادہ ہو جانا کہ کوئی بھی زبان یا دل سے انہیں برا نہ جانے، اور ان اشیاء کو لوگ بے دھڑک استعمال کریں اور ان کے اندر اس کی حرمت کا کوئی احساس باقی ہی نہ رہ جائے۔ پھر یہ ہے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یا تو مرد جو ہیں وہ جنگوں میں اتنے زیادہ وہ کام آ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے کہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کا یہ تقاضا ہوگا، حکمت کا یہ تقاضا ہوگا کہ آخری زمانے میں لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ عالم۔ قیامت کے قریب سلام صرف خاص لوگوں کو کیا جانے لگے گا، یعنی وہ جو سلام کو عام کرنے کا ایک خوبصورت اخلاق ہے وہ ختم ہو جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا اور قلم کا چرچا ہوگا، یعنی لکھ لکھ کے چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جاؤ اور اس کے پھیلانے میں کوئی آر نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارا جرنلزم، ہماری فیس بک، ہمارا واٹس ایپ، جس کا جو دل آتا ہے وہ لکھ کے اس کو دین کے نام پہ اس کی ترویج کر دیتا ہے۔ ایسی ایسی پوسٹ لوگ بھیجتے ہیں کہ پلیز ان کا بتائیں یہ اوتھینٹک ہیں یا نہیں، اور ان کے اندر وہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ انہوں نے لیا کہاں سے، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے نظریہ کیا ہے اس کو پھیلانے کا۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ہر طرف بے حیائی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے گی، قطع رحمی اور برا پڑوس عام ہو نہ جائیں گے، اور خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے گا۔ خائن کو امین اور امین کو خائن، یعنی باقی جو اخلاقی برائیاں ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، لیکن یہ ایک آبویس بات ہے کہ جو امانت دار ہے اسی کو امانت دار کہیں نا آپ، اس کو خائن اور خائن کو امین، یعنی جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی مہارت اتنی بڑھ جائے گی، اور جو مناصب ہیں پوزیشنز آف اتھارٹی وہ نااہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں گے۔ تو جو شخص حقیقت میں امانت دار ہوگا اسے تو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور اس کی امانت و صداقت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور جو فی الحقیقت جھوٹا ہے، منافق ہے، خوشامدی ہے، چرب زبان ہے، خائن ہے، اسے قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں ایسی پولیس ہوگی جو صبح بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی اور شام بھی اللہ کی ناراضگی میں کرے گی، حالانکہ ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کی خدمت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے لیے سکون پیدا کرنے والا ماحول، پرسکون کرنے والا، سیکیورٹی دینے والا ماحول پیدا کرنا، لیکن یہ خود ہی ایسی حرکتیں کریں گے کہ صبح بھی اللہ کی ناراضگی کے کام اور شام بھی اللہ کی ناراضگی کے کام۔ پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو سٹیج کی طرح مزین نہیں کریں گے، یعنی گھروں کو سجانے میں اسراف سے کام لیا جائے گا۔ فتنے ہی فتنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو۔ یہ 5ویں اب ہے علامت صغریٰ جو ہم کتاب میں پڑھ رہے ہیں، جو تاریک رات کی طرح چھا جائیں گے۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کے عوض اپنا دین فروخت کر ڈالے گا۔ یعنی اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت سے پہلے نیک اعمال کر لو جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا،
اور یہ جو زمانہ ہے کہ آدمی صبح کو مومن شام کو کافر، تو یہ اس زمانے کا حال ہے جب دین یا ایمان بہت کمزور پڑ جائے گا، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہوں گے، واقفیت دین سے بہت کم رہ جائے گی یا نہیں ہوگی، ناپید ہو جائے گی، جس کی وجہ سے دین کو چھوڑنا کوئی بہت بڑی بات ہی نہیں لگے گی۔ ذرا سا دنیاوی مفاد و ذاتی مصلحت سامنے آئی تو دین کو چھوڑ دیا۔ یہ زمانہ جو ہے وہ آنے والا ہے، اور موجودہ دور میں اس کی کہیں نہ کہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے جب بچے کہیں یہ ویسٹ میں کہیں امریکہ یا کہیں ایسی جگہوں پر پڑھنے جاتے ہیں تو ان کے ایمان ڈولتے ہیں، یہ وہاں کی ترقی دیکھتے ہیں، یہ وہاں پہ باتیں سنتے ہیں، کئی قسم کے نظریات سنتے ہیں، اور کئی بچے جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو کے لوٹتے ہیں۔ یہ ایک اور حدیث پڑھ لیجئے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ اس سے جسم رگڑے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ یہ آرزو دینداری کے سبب نہیں ہوگی بلکہ فتنوں کے سبب ہوگی۔ پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے بھائی اور اپنے باپ کو قتل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، جھوٹ کی کثرت ہو جائے گی، منڈیاں قریب ہو جائیں گی، وقت جلدی گزرے گا اور حرج زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا حرج کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا قتل۔ اب اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو منڈیاں قریب ہو جانا، یعنی بازاروں کا قریب ہو جانا، بازاروں کا ایزیلی ایکسیسیبل ہو جانا۔ اس کی جو حدیث کی میں شرح کی گئی ہے نا کہ ایک تو یہ کہ مارکیٹس میں پہنچنا آسان اور کم مدت میں پہنچنا ممکن۔ آپ دیکھیں اب تو آپ نیٹ پر پوری کی پوری دنیا کی مارکیٹ میں گھوم سکتے ہیں اور تیزی سے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے مارکیٹس میں فزیکلی کوئی چیزیں پہنچانا، نقل و حمل کرنا جو ہے وہ بھی آسان، جیسے اب آپ کے پاس ٹرینز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس جتنے بھی یہ انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس جتنے بھی یہ وسائل ہیں، تو اور اس وقت اب آپ دیکھیں کہ جو آن لائن آپ کی شاپنگ ہے اس نے آپ کے لیے دنیا میں سے ہر جگہ سے شاپنگ کتنی آسان کر دی ہے۔ آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں اور سارے کے سارے بازار آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک چیز جو ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے چیزیں زیادہ خریدنی شروع کر دی ہیں، آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، آپ کے پیسے اب زیادہ لگ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ایک ٹی سیٹ خرید لیتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، مجھے پسند آ گیا تھا، میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا۔ تو بازاروں کے قریب ہونے کی 3 ممکنہ صورتیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، مارکیٹس میں نرخ کم یا زیادہ ہونے کا بہت جلد علم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ پہنچ جانا، خواہ ان کے درمیان مسافت بہت زیادہ ہو، آسانی سے پہنچا جائے گا۔ اور نمبر 3، مختلف مارکیٹس میں اشیاء کے نرخوں کا یکساں ہونا اور نرخوں کی کمی بیشی میں ایک دوسرے کو فالو کرنا، کہ کوئی چیز ہے تو وہ اتنے کی ہے تو وہ ہر جگہ بس اتنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم۔ علامہ ابن باز جو ہیں وہ اس حدیث کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ حدیث میں جس بازاروں کے قریب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی مناسب ترین تشریح یہ ہے کہ عصر حاضر میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ذرائع مواصلات کے سبب شہروں اور ملکوں کا فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وقت جلدی گزرے گا۔ وقت جلدی گزرے گا کے بھی 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وقت میں برکت نہیں رہے گی، وقت میں برکت نہیں رہے گی، اور پہلے دور میں جو کام لوگ 1 گھنٹے میں کر لیتے تھے وہ کام کئی گھنٹوں میں بھی نہ کر سکیں گے۔ اور ابن حجر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 800 سال بعد کے یہ اسکالر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال ہمارے زمانے میں واقع ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات ایسی تیزی سے گزر رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں اس طرح نہ تھا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ اہل زمانہ ذرائع ابلاغ، یعنی یہی جو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون اور یہ ساری واٹس ایپ اور یہ سب چیزیں، میڈیا ہے،
اور زمینی اور فضائی سواریوں کی کثرت کے باعث ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں گے. جیسے دنیا گلوبل ولیج ہے, امریکہ جانا بھی, میں کہاں جا رہی ہوں, میرا اچانک پروگرام بن گیا, کہاں جا رہی ہیں آپ, میں امریکہ جا رہی ہوں. کتنا آسان ہو گیا نا لوگوں کے لیے, کتنا آسان ہو گیا ہے ٹریول. تو اور ایک اس کا معنی یہ بھی ہے کہ زمانہ حقیقی طور پر تیزی سے گزرنے لگے گا, اور یہ بالکل آخر زمانے میں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو جس طرح چاہتا ہے چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا کہ مفہوم ہے حدیث کا کہ دجال کے زمانے میں جو دن ہیں وہ لمبے ہوں گے, ایک دن 1 سال کے برابر, دوسرا مہینے کے برابر, تیسرا ہفتے کے برابر ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے دنوں کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہے. پھر ایک اور قول تقارب زمان, یعنی زمانے کا قریب قریب ہونا یا وقت کا جلدی گزرنا. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد انسان کی عمر کا کم ہو جانا ہے, یعنی پچھلی جو سابقہ امتیں ہیں یا سابقہ ادوار ہیں اس کے برخلاف عمریں بہت مختصر ہوں گی. اللہ عالم. پھر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں. ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. پھر فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو. میری موت, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, بہت سے قبائل مرتد ہو گئے. پھر بیت المقدس کی فتح, یہ 2 دفعہ ہوا ہے, 16 ہجری 637 کامن ایرا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, اور دوسری دفعہ 583 ہجرہ 1178 سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پر. پھر ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیل جاتا ہے. یہ حضرت عمر کے دور میں امواس کا جو علاقہ تھا دمشق میں, وہاں پر یہ پھیلی تھی طاعون امواس, اور بہت سے اکابر صحابہ کی وفات ہوئی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سارے بچے طاعون امواس میں وفات پا گئے تھے. اس طرح اہل ایمان جو ہیں, معاذ بن جبل, ابو عبیدہ بن جراح, شرحبیل بن حسنہ, ایسا جیسے ہوتا ہے نا کہ گوہر نایاب, وہ اس طاعون کی نظر ہوا تھا. پھر مال کی کثرت اس درجہ ہوگی کہ اگر ایک شخص 100 دینار کسی کو دے گا تو اس پر وہ ناراض ہوگا. پھر فتنہ جو اتنا تباہ کن اور عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر اس کی لپیٹ میں آنے سے باقی نہ رہے گا. پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر رومنز کے درمیان ہوگی, لیکن وہ دغا کریں گے اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے. اس میں 80 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 فوج ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہاں پر ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو عرب کا کوئی گھر اس فتنے کے لپیٹ میں آنے سے بچے گا نہیں, تو اس کی کیا تشریح کی گئی ہے. تو اس کی شرح میں علماء کہتے ہیں کہ یہ جو فتنہ ہے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کا اور انٹرنیٹ کی حیا باختہ ویب سائٹس کا, ویڈیوز, موبائل, سی ڈیز, 1 سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں وہ لوگوں کو ارسال کر دی جاتی ہیں. تو یہ فتنہ آپ دیکھیے کہ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز کہاں نہیں ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچے گا. تو کہا گیا ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہیں؟ فرمایا بے آباد بنجر زمینیں, یعنی ہر جگہ پر, صحرا میں بھی کوئی ٹینٹ ہے تو اس میں بھی ڈش انٹینا اور ہر چیز جو ہے وہ نصب ہوئی ہے. پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 جماعتیں آپس میں جنگ نہ کر لیں اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا کہ وہ حق پر ہیں. یہ سن 36 ہجری میں یہ 2 بڑے گروہ علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور جنگ سے مراد جنگ صفین ہے. پھر فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے, یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپیں گے مگر وہ درخت یا پتھر پکارے گا اے مسلمان, اے اللہ کے بندے, میرے پیچھے یہودی ہے, آ کر اس کو قتل کر. ہاں غرقد کا درخت نہیں کہے گا کیونکہ یہ یہود کا درخت ہے. پھر عجیب و غریب امور بھی ہوں گے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عنقریب میری امت میں عجیب و غریب باتیں ہوں گی، یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ پس جو شخص مسلمانوں کے باہم اتفاق کے وقت ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے تو اسے تلوار سے مار ڈالنا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ مسلمانوں کا اتحاد اتنا ضروری ہے۔ پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سرزمین عرب دریاؤں اور نہروں سے لبریز نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا عنقریب فرات، دریائے فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، جو شخص وہاں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے۔ دریائے فرات مشہور دریا ہے، اس میں پانی کی بڑی فراوانی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ علامات صغریٰ میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دریا اپنا رخ بدلے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا، اور لوگ اس سونے کی خاطر لڑنا شروع کریں گے اور بڑی تعداد میں قتل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ جو کوئی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی یہاں تک کہ حجاز سے ایک ایسی آگ نکلے گی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمک جائیں گی، اور یہ آگ جو ہے یہ مدینہ کی مشرقی سمت میں پتھریلی زمین پر نہایت تیز آگ ایک نمودار ہوئی تھی اور ایک عرصہ تک بھڑکتی رہی تھی، اور بصرہ اور شام سے بھی نظر آتی تھی، اور ابھی بھی اگر آپ لینڈ کریں مدینہ میں تو آپ کو یہ جل کر سیاہ کوئلے کی طرح کے پتھر ابھی بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہ 3 جمادی الاخری 656 ہجرہ میں یہ ظاہر ہوئی تھی۔ پھر امت میں شرک آ جائے گا اور یہود اور نصارہ کی پیروی بہت زیادہ شروع ہو جائے گی۔ پھر گھٹیا اور کم عقل لوگ جو ہیں وہ آپ پر حکمران بن جائیں گے۔ یہ ابھی بات ہو چکی، خائن کو امین اور امین کو خائن، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے۔ رویبضہ سے مراد وہی اصاغر ہیں جو کم عقل لوگ جو بحث و مباحثہ کریں۔ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی اس کا ایک تو یہ تشریح کی گئی ہے کہ لونڈیوں کے بطن سے بادشاہ پیدا ہوں گے، اور دوسرے یہ کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، ماں لونڈی کی طرح ہوگی اپنی بیٹی کے لیے، اس طرح وہ اس کے اوپر حکم چلائے گی۔ اور تو دیکھے گا کہ ننگے جسم ننگے پاؤں تنگ حال بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے۔ آپ یہ سارا ایمریٹس دیکھ لیجئے، اور اب تو وہ میں اس دن پڑھ رہی تھی کہ اب سعودی عرب کے اندر دنیا کی پتہ نہیں کتنے ٹریلین ڈالرز لگا کر دنیا کی سب سے بڑی لمبی ٹالسٹ جو بلڈنگ ہے وہ تعمیر کی جانے لگی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات برحق ہے نا۔ اچھا، یہاں پر ایک قول ہے جس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن عمرو ان کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کا ایک پتھر بھی دوسرے کے اوپر نہیں رہنے دو گے۔ لوگوں نے سوال کیا، کیا ہم اس وقت اسلام پر قائم ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، آپ لوگ اس وقت اسلام پر ہی ہوں گے۔ سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو عبداللہ کہنے لگے، پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے بھی احسن انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھیں کہ اس کے پہاڑوں اور زمین کے نیچے سرنگیں کھود دی جائیں اور زیر زمین پانی کے پائپ بچھا دیے جائیں اور مکہ کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں، اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ پہنچا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے لوگ مدینہ سے اعراض کریں گے، مدینہ میں رہنے سے اعراض۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنے چچا زاد بھائیوں اور رشتہ داروں کو بلا کر کہے گا کہ جس جگہ آسانی اور سہولت ہو اس جگہ کوچ کر چلو، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے، کاش کہ وہ لوگ جان لیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی مدینہ سے اعراض کرتے ہوئے نکلے گا تو اللہ اس کی جگہ کو اس سے آباد کرے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ آگاہ رہو کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکال دیتا ہے،
اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے لوگوں کو باہر نکال پھینکے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی مدینہ میں سیٹل ہو جائے جا کر، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ صحابہ بہت سے ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے کہیں اور نقل مکانی کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں معاشی حالات بہتر ہیں، ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے، ملتی ہے، لیکن ذرا سی بھی دنیاوی فائدہ کہیں اور مل رہا ہے تو بغیر ایک بھی خیال آئے ذہن میں کہ یہ مدینہ ہے جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ لوگوں کی میٹیریلزم جو ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہاں تک کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ پرندے اور درندے وہاں پر آزادانہ گھوم رہے ہوں گے، شہر انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں، بڑی علامات دیکھتے ہیں۔ بڑی علامات کے بارے میں حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی، تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں دجال اور اس کے فتنے کو۔ دجال کے بارے میں سب سے اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک انسان ہے، جو یہ ہمارے ہاں ایک وہ ٹرینڈ ہے نا کہ دجال ڈالر ہے، دجال کمپیوٹر ہے، دجال کوئی سویلائزیشن ہے، دجال کوئی طریقہ زندگی ہے، تو وہ اس کے ساتھ چیزیں اٹیچ ہو سکتی ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک قائم ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور علامہ البانی نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ اس کی آمد یقیناً برحق ہے اور خبردار اس کی آمد قریب ہے، اور ہر آنے والا قریب ہی تو ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا۔ حفصہ بنت عمر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً دجال اس غصے سے خروج کرے گا جو اسے غضبناک کرے گا۔ پھر فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ پھر فرمایا، مسیح دجال مشرق کی جانب سے خروج کرے گا، اس کی منزل مدینہ منورہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا تو فرشتے اس کے چہرے کو شام کی جانب پھیر دیں گے جہاں وہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں مسیح دجال کا خوف نہیں ہوگا۔ ان دنوں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دار ہوں گے۔ پھر تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں کہ جو کہ سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ جب آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اپنا واقعہ سنایا۔ جب ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو یہ کہیں ان کی کشتی جو ہے وہ طوفانوں کے رخ میں کہیں اور چلی گئی اور ایک آئلینڈ پر یہ گئے، اور وہاں انہوں نے دجال کو بحیثیت انسان زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق کی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ طویل حدیث ہے، آپ لوگ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہچان بتائی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب یعنی دجال سے ڈرایا ہے۔ خبردار، بے شک وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں دجال کے متعلق بہت کچھ بتایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے سمجھا نہ ہو۔ بے شک مسیح دجال پست قد، باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا، بہت گھنگریالے بالوں والا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی، نہ ابھری ہوئی اور نہ بالکل اندر گھسی ہوئی۔ پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں اشتباہ ہو جائے تو جان لو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اچھا، پھر فتنہ دجال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا، جس نے ایمان کی حالت میں اچھا کام نہ کیا ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا خروج۔ دجال کے سب سے زیادہ پیروکار کون ہوں گے؟ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 منافق مرد اور عورتیں، کیونکہ اس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہوگی نا، تو منافق کا تو دین اس کی دنیا ہوتی ہے،
اس کو تو دنیا چاہیے کہیں سے بھی مل جائے، تو وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ نمبر 3، شریر لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے، پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا اور فلسطین کے ایک شہر میں باب لد کے قریب پہنچے گا۔ نمبر 4، قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگ، یہ بھی دجال کے پیروکار بن جائیں گے۔ دجال کا مقابلہ کون لوگ کریں گے؟ اہل حق کا گروہ۔ نمبر 2، ایک قبیلہ بنو تمیم، ان کی بڑی یہ تعریف ہے۔ پھر امت کا سب سے بڑا شہید وہ ہوگا جس کو کہ دجال مارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کرنا، یہ جو طویل حدیث ہے نا، یہ ہم نے کل عقیدہ واسطیہ میں پڑھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یقتلو ابن مریم الدجال بباب لد، ابن مریم دجال کو لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مسلمانوں کی نماز کی امامت امام مہدی کر رہے ہوں گے، یہاں اس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ امامت کریں گے، اللہ عالم۔ پھر جب اللہ کا دشمن انہیں دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ پگھل جائے گا یہاں تک کہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے، پھر وہ لوگوں کو اس کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ فتنہ دجال سے بچاؤ کی تدابیر۔ ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا۔ نمبر 2، سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات پڑھنا اور پوری سورۃ کہف جمعے کے دن تلاوت کرنا۔ نمبر 3، محفوظ مقامات کی طرف جانے کی کوشش کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہیں جس کو دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر فرمایا دجال 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور، غالباً مصر میں ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے یہ کہاں پر ہے۔ پھر ہیں جی امام مہدی جو ہیں یہ ایک غیر نبی، ایک عام عرب انسان ہیں جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یہ اس زمانے میں آئیں گے کہ جس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال خروج کر چکا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عام انسان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنی ہے، اللہ عالم۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ یا اس وقت اگر رائل فیملی ہوئی تو یہ رائل فیملی کا کوئی حصہ ہے شاید، اللہ عالم، یا یہ کوئی جنرل ہوں گے، یا یہ کوئی ویسے سیاسی کوئی لیڈر ہیں، یا یہ عوام الناس میں سے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سٹینڈنگ ان کی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوں گے۔ اللہ عالم کہ اس وقت کیا پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں اس جگہ کے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو بتایا ہے کہ دنیا اس وقت تک نہیں ختم ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا بادشاہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا۔ پھر فرمایا مہدی میرے خاندان اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا، یہ حسن بن علی کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ عنہما۔ پھر فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور روشن ہوگی اور ناک باریک اور لمبی ہوگی، وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی، اور وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ پھر فرمایا جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے علیہ السلام تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی انہیں کہیں گے آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے نہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے امیر ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت دی ہے۔ پھر فرمایا آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوگا جو شمار کیے بغیر مال تقسیم کرے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور یہ تواتر سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ حدیث کا انکار کرنا، صحیح حدیث کا انکار کرنا کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے۔ آپ بیسیکلی اسلام کی ایک سائیڈ کا پورا انکار کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے علیہ السلام۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو مار دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یعنی وہ سارا کلچر، یہ ٹرینٹی کا کلچر، یہ سارا حرام کھانے کا کلچر سب ختم ہو جائے گا۔ مال کی بہتات ہو جائے گی، جزیہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر عیسائی تو سارے ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، تو جزیہ کو کس نے دینا ہے؟ پھر کوئی شخص مال لینے کے لیے تیار نہ ہوگا یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اگر تم چاہو تو اس آیت کی تلاوت کرو کہ کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ ایک اور طویل روایت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے، اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبوس 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ زندہ نہ بچے گا، جبکہ ان کی سانس حد نگاہ تک پہنچے گی۔ پھر ابن مریم علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور مقام لد کے دروازے پر اسے پکڑ لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، دمشق میں ایک مسجد ہے جو جامع اموی کہلاتی ہے، اس کا سفید مینار ہے، اور لد جو ہے یہ اس وقت اسرائیل میں ہوائی اڈہ ہے اس مقام پر۔ تو کبھی اگر انسان سوچے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ یا بھاگ رہا ہوگا، یا وہ کوئی ہیلی کاپٹر یا کسی جہاز پہ چڑھنے کے لیے بھاگ رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی با کر خبر، تو وہاں پر اس کو عیسیٰ علیہ السلام پہنچ کر تو اس کو قتل کریں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج یا عمرہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرہ یا دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور نماز جنازہ ہوگی۔ وہ 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، پھر فوت کر دیے جائیں گے تو مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے یاجوج اور ماجوج کا بھی خروج ہونا ہے، اور یہ بھی انسان ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی ایلینز ہیں، یا یہ پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہیں، یہ یا زومبیز ہیں، یا اللہ عالم، لیکن بہرحال حدیث ہمیں بتاتی ہے یہ انسان ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انسان ہے۔ ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، جب ان کی قید کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ دیوار سے باہر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے بالکل قریب یہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی آپ احادیث جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ یہ تمام پانیوں کو پی جائیں گے، فصلوں کو کھا جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر مختلف کسی قلعے میں پناہ گزین ہوں گے، اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، اور یاجوج ماجوج باہر موجود ہوں گے۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، تیر جب واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوگا۔ یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو مغلوب کر دیا ہے، اب آسمان والوں پر بھی ہم غالب آ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال کر، یعنی یا کوئی وائرس ہوگا یا کوئی جو بھی چیز ہوگی، انہیں ان کے ذریعے سے ہلاک کر دیں گے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر دھواں بھی علامات کبریٰ میں سے ہے۔ تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود تو فرماتے ہیں کہ اس دھوئیں سے مراد وہ قحط ہے کہ جو قریش کو آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری اس طرح سے مدد کر جیسی آپ نے یوسف علیہ السلام کی قحط سے مدد کی تھی، تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ بہرحال ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دھواں ابھی واقع نہیں ہوا، بلکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا،
اور یہ ساری جو علامات ہیں نا، دھواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ یکے بعد دیگرے آئیں گی. اور ان کی کرونالوجی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ضرور واقعی پہلے ایک کام ہوگا اور پھر دوسرا ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے. پھر اس دن کسی انسان کو جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہوگی تو ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل رات کو اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت ہاتھ کھلا رکھتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہجرت اس وقت تک منقطع نہ ہوگی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا، اور توبہ اس وقت تک منقطع نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. اسی طرح سے پھر دابۃ الارض کا نکلنا، قیامت سے قبل زمین سے اچانک ایک جانور نکل آئے گا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے بائی دا وے، سورہ النمل آیا 82 میں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ان پر بات ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت ہرگز قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ نہ لوگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کا بھی ذکر فرمایا. پھر زمین کا 3 جگہ سے دھنسنا، لینڈ سلائیڈز، اور ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. بہت بڑے لینڈ سلائیڈز ہوں گے قیامت سے پہلے. پھر مکہ اور مدینہ کی ویرانی بھی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے. پھر فرمایا، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی تباہ کر دے گا. یعنی انسان جو ہے نا وہ اتنے گمراہ ہو چکے ہوں گے کہ کسی کو اب کعبہ کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، وہ وقت بھی آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر و بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے، پھر وہ ایسا اجاڑ ہو جائے گا کہ وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے. اور آخر میں قبیلہ مزینہ کے 2 چرواہے مدینہ آئیں گے تاکہ اپنی بکریاں ہانک کر لے جائیں، تو وہاں صرف وحشی جانور پائیں گے. آخر ثنیۃ الوداع تک پہنچیں گے تو منہ کے بل گر پڑیں گے. پھر نیک لوگوں کا خاتمہ اور بدترین لوگ رہ جائیں گے اس دنیا پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ آہستہ آہستہ چلے جائیں گے اور کھجور یا جو کی ردی کی طرح کے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر قیامت کا وہ پہلا جو زلزلہ ہے نا، وہ سور کا پھونکنا اور وہ گھبراہٹ اور پتنگوں کی طرح انسانوں کا ادھر ادھر گرنا اور حاملہ حمل گرا دے گی، اور لوگ ایسے لگیں گے جیسے نشے کی حالت میں ہیں، لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کی وجہ سے وہ ایسے ہوں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ان لوگوں پر ہوگا جو اشرار الناس ہیں اور جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف چھان بورا قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. پھر فرمایا ایک اور حدیث میں، وہ لوگ بدترین ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. اور انس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر آخری نشانی ہے آگ کا نکلنا. حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخری نشانی یہ ظاہر ہوگی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف ہانکے گی. اور ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب قیامت کے دن سے پہلے حضر موت یا حضر موت کے سمندر کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، ملک شام کو لازم کر لینا.
شام کا جو علاقہ ہے نا سیریا، یہ بھی بڑا بابرکت علاقہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے نا بیسیکلی. یہ اس وقت جو چھوٹا سا سیریا ہے نا وہ نہیں، پورا مڈل ایسٹ شام کہلاتا تھا، جس میں فلسطین بھی شامل ہے. اور تو آپ دیکھیں کہ آج بھی دنیا میں جب ہوتا ہے کوئی امن تو مڈل ایسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے، فساد ہے تو مڈل ایسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور قیامت کی ساری نشانیاں اور ساری ہیپننگز، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، ہر چیز کا محور یہ جگہ ہے، مڈل ایسٹ ہے. باقی کی دنیا اس وقت یا خاموش تماشائی ہوگی نہیں ہوگی، بالکل انسگنیفیکنٹ ہو جائے گی. دنیا کا کیا رول ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو خطہ ہے نا ساری ہیپننگز اس میں ہو رہی ہیں، اور ادھر ہی پھر میدان محشر جو ہے وہ قائم ہوگا. اللہ عالم. ایک کتاب ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کی، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی. عربک سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور دارالسلام نے چھاپی ہے. اور اس میں علامات قیامت انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، اور ساتھ ان کی شرح بھی جو کہ محدثین نے یا کنٹمپریری علماء نے کی ہے وہ بھی انہوں نے بیچ میں رکھی ہوئی ہے. بہت اچھی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اسی کتاب کو بیسکلی پڑھایا ہے استاذہ نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے. ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی بہت فائدہ مند ہیں، مختصر اور بالکل نان کنٹروورشل تشریح کے ساتھ احادیث کی. تو اگر آپ میں سے کوئی اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ پڑھنا چاہتا ہے اور معرفت کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، اور علامات قیامت کو پڑھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ اشرار الناس پر یہ قائم ہونی ہے، تو اس میں کوئی اخلاق کی بلندی کی باتیں کوئی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، پھر انسان اپنے آپ کو بہتر اخلاق کی طرف لے آئے تاکہ اشرار الناس والا اخلاق اس کے اندر نہ آئے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سوال کر سکتے ہیں.